بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں کیسر خان۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اپنے لاہور شیڈول کے حوالے سے جو اپڈیٹ آ چکی ہے، شاید آپ کے علم میں ہوگی، 16 سے 20 سپٹمبر اس مہینے کی۔ تو آج میرے پاس 9 تاریخ ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو آج ملتی ہے تو آپ حساب لگا لیجئے گا کہ 16 تاریخ، تقریباً 6 دن ہیں ہمارے پاس ابھی۔ 6 دن کے بعد یا ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ میں لاہور میں اویلیبل ہوں گا۔ اگر آپ کو میٹنگ کرنی ہے، کاؤنسلنگ چاہیے، جو بھی 1 to 1 سیشن بک کرنا ہے تو آپ آفس سے فوراً رابطہ کر لیجئے، تاکہ جو بھی ہمارے پاس یہ 3 دن ہوں گے صرف، اس 3 دن میں آپ کا بھی نام ڈال دیا جائے اور یہ ملاقات ہماری طے ہو جائے، تاکہ ہم ایک بہترین فیصلہ کر سکیں کہ آپ کے مستقبل کے اندر آپ کو کیا اپرچونٹیز مل سکتی ہیں اور اس کے لیے آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں اسسمنٹ کے بعد میرے پاس آ جائیں گی، اور میں اپنی جو بھی میرے پاس علم ہے، تجربہ ہے، یا جو بھی چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے اس اسسمنٹ کے بعد رکھ دوں گا، جو ہمارے ماہرین بنا کر دیں گے مجھے، اور میں اس کے اوپر اپنے ورڈنگ دے کر کے آپ کے ساتھ ایک میٹنگ کر لوں گا۔ 1 to 1 ہوگی تو اس میں کیا ہوگا کہ صرف آپ کے لیے ایکسکلوسیو ہوگی۔ اچھا، یہاں پر ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہمارا برازیل کے حوالے سے، برازیل چاہ رہا ہے، برازیل کہہ رہا ہے کہ میرے بارے میں بات کی جائے۔ ٹھیک ہے، ہم تو حاضر ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کرے گا، جو ملک بھی کوپریٹ کرے گا، ہم اس کے بارے میں بات کرنے سے ہچکچائیں گے نہیں۔ تو اگر برازیل کہتا ہے کہ ہمارے بارے میں بات کریں تو جی میں حاضر ہوں، میں بات کرنے کو تیار ہوں۔ اور یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے تمام پروگرامز کے بارے میں بریفنگ دے دی جائے، تاکہ جو بھی آدمی آنا چاہتا ہے، چاہے وہ کاروبار کے راستے ہو، چاہے وہ سرمایہ کاری کے راستے ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ کے ویزے کے راستے ہو، چاہے وہ وزٹ ویزا کے حوالے سے ہو، چاہے وہ خاندانی طریقہ کار سے آتا ہو، آپ تمام لوگوں سے مخاطب ہو جائیے۔ ہم مخاطب ہیں جناب، آپ کا حکم سراکوں پہ ہم مخاطب ہیں۔ برازیل میں مستقل رہائش کا سب سے آسان اور عام طریقہ کاروبار بھی ہے، جائیداد رکھنا بھی ہے، اور طریقے بھی بہت سارے ہیں، جو اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سامنے کمپائل کر کے ایک ایک کر کے رکھ دوں۔ یہاں پر سب سے پہلے اگر ہم خاندانی بنیادوں پر مستقل رہائش اختیار کرنے کی طریقے پہ بات کریں، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں وہاں پر جاؤں وزٹ ویزا کے اوپر، تو کیسے میں بغیر کاروبار کیے یا جاب کی طرف جانے کے علاوہ یا پی آر کی طرف جانے کے علاوہ یا انویسٹمنٹ کے ذریعے، تو اگر پیسے ویسے کی کمی ہے تو پھر اگر آپ کسی برازیلین شہری سے شادی کر لیتے ہیں، چاہے وہ اگر آپ مرد ہیں تو عورت سے یا عورت تو مرد سے، تو اگر آپ کا وہاں پر اولاد آپ کو اللہ نصیب کر دیتا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس کیس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنی پرماننٹ ریزیڈنسی لے سکتے ہیں، اور آپ کو وہ مکمل طور پر یہ چیز الاؤ کر دیں گے کہ آپ زندگی بھر رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو پاسپورٹ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہیں گے کہ نہیں، یہ شادی کا چکر میرا معاملہ نہیں ہے، میرا معاملہ جو ہے وہاں پر رہنے کا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ ایسا بتائیں جو آسان ہو، اس کے اندر ڈاکومنٹیشن کا مسئلہ میرے سامنے پیش نہ آئے۔ تو اس کے لیے انہوں نے بڑا سمپل سا رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس $2000 مہینے کی پیسو انکم ہے تو آپ 2 سال تک کا ویزا لے لیں ہم سے۔ ٹھیک ہے، $2000۔ جو لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ پیسو انکم میرے پاس ہے، کوئی رینٹ پہ کام دیا ہوا ہے، کوئی کچھ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں باہر کام کرتا ہوں، کیا کہتے ہیں اس کو، باہر پاکستان سے بیٹھ کر ریموٹ کام کرتا ہوں، تو ان کو تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی تو انکم 2000 سے اوپر ہی ہوتی ہے۔ جتنے کیسز میرے پاس آئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ آپ لوگوں کو اور دے، مگر وہ مجھے جب بھی میں نے دیکھا تو تقریباً 3 سے 5-6 ہزار مجھے نظر آتا ہے، زیادہ بھی ہے لیکن میں ذکر نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر کم از کم 3 سے 5 ہزار تو ایوریج نظر آتی ہے، تو یہ 2000 کہہ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ جی مجھے تو بس ایک کمرہ چاہیے، ایک لیپ ٹاپ چاہیے، ایک موبائل چاہیے، تو بس میرا آفس کھل جاتا ہے، ان لوگوں کو برازیل کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے یہاں آفس کھول لیں، ہمارے کمرے میں بیٹھ جائیں، اور ہم آپ کو 2 سال کے لیے ویزا دیں گے، اور اس کے بعد آپ ہم سے پی آر مانگ سکتے ہیں، یہ عارضی ویزا ہم پرماننٹ کر دیں گے، ایسا برازیل خود کہہ رہا ہے۔ اچھا، اسٹوڈنٹ ویزے کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جرنلی آپ اپلائی کریں ہمارے پاس، اگر جو بھی میرٹ کا معاملہ بنتا ہے تو ہم آپ کو اس بیس کے اوپر دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو برازیل کہتا ہے کہ وہ لوگ جو آ کر رہنا چاہتے ہیں، دیکھیں جب آپ جا کر رہیں گے نا، تو پاکستان بھی کوئی سستا ملک نہیں ہے، کوائٹ فرینکلی۔ ہمارے یہاں بھی جائیداد جس قیمت پہ آتی ہے، اس کو کوئی ذکر کرنے والی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں جن شہروں میں آپ رہتے ہیں، اب کوئی بھی شہر سستا تو نہیں رہا ہے، تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جائیداد خریدنی ہو اپنے وہاں پر،
تو اس بیس کے اوپر آپ کو پوری فیملی کو پی آر مل جائے گی. اور یہ جو جائیداد ہے یہ تقریباً یہاں پر جو آفیشیل لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے 3,66,69,000 پاکستانی کم سے کم. یعنی کہ 3.5 کروڑ کے آس پاس آپ کو جائیداد خریدنی ہے. اور 3.5 کروڑ ایک پاکستان میں بھی ایوریج ہے جو ہم گھر خریدتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ نارمل ایوریج ہے کہ 3.5 کروڑ میں گھر ملتا ہے. لیکن اگر یہی 3.5 کروڑ گھر آپ برازیل میں خریدتے ہیں تو وہ آپ کو اس بیس کے اوپر پوری فیملی کو پی آر دے دیں گے. اور اگر وہ لوگ جو کہتے ہیں میں گھر نہیں خریدنا, میں کرائے پہ رہ لوں گا, لیکن میں نے اپنے پیسوں کا کاروبار کرنا ہے, تو ان کے لیے جو حد بتائی گئی ہے وہ پاکستانی 2.5 کروڑ کی ہے. وہ 2.5 کروڑ سے اپنا کاروبار کر لیں. اچھا, یہ جو میں بتا رہا ہوں 3.5 کروڑ گھر لے لیں یا 2.5 کروڑ سے کام شروع کر لیں, یہ وہ اماؤنٹ نہیں ہے جو آپ نے گورنمنٹ کو دینی ہے یا کسی کو بھی دینی ہے. یہ آپ نے اپنی ذات کے لیے جو فکس کرنا ہے نا, یہ والا معاملہ ہے. یعنی کہ اپنے ہاتھ سے آپ نے کرنا ہے اور اپنے ہی کام کے لیے استعمال آپ نے کرنا ہے. اچھا, یہاں پر اور بھی بہت سارے آپشنز ہیں, مگر میں آپ کو لے آتا ہوں آخری آپشن کی طرف. دیکھیں نا, 2 آپشن چلے بات کر لیتے ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ وزٹ ویزا اپلائی کر لیں. ٹھیک ہے, وزٹ ویزا اپلائی کر لیں اور وہاں پر آپ اپنے جو بھی آپ نے سوچا ہے آپ اس چیز کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. پاکستان سے اپلائی کریں گے تو تمام قوانین کو فالو کرنا پڑے گا, اپلائی کرنا پڑے گا, تمام چیزیں ہوں گی. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے برازیل کا ویزا اپلائی کرنا ہے وزٹ, تو ابھی ہم حاضر ہیں. لیکن دماغ میں رکھیے گا ایک چیز جو وہ کہہ نہیں رہے, میں کہہ دیتا ہوں آپ کو, کہ ہمارا آفس جو ہے وہ بہت سیریسلی کیس کرتا ہے. ہم لوگ بہت سنجیدگی سے کام کرتے ہیں. اسی لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر برازیل آپ کے نظروں میں ہے, دیکھیں برازیل کہاں ہے, وہ ساؤتھ امریکہ میں ہے. ٹھیک ہے, اٹلانٹک کے پار. تو پہلے آپ کو وزٹ ویزا کے لیے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ آئی ایم اے ٹورسٹ. ٹھیک ہے نا, ہمارے آفس سے رابطہ کیجیے, ان سے کہیے کہ مجھے ایک پیکیج تو دیں نا کم از کم, جس میں ملیشیا ہو, تھائی لینڈ ہو, کمبوڈیا ہو, سری لنکا ہو, ایک ہی ٹکٹ کے اندر, ایک ہی پیکیج کے اندر 4-5 تو کریں نا, تاکہ یہ تو سمجھ میں آئے, آپ کو بھی پریکٹس ہو کہ جب آپ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں اور FIA کراس کرتے ہیں, اپنے ملک کی کراس کرتے ہیں, کمبوڈیا کی, سری لنکا کی, ملیشیا کی, سنگاپور کی گزرتے ہیں, تو کچھ لرننگ کا پروسیس بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, پرابلم بھی آتی ہے, تکلیفیں بھی آتی ہیں, لیکن آپ کتنے مضبوط دل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کو انٹرویو بھی کیا جاتا ہے بعض اوقات اگر آپ کا کچھ زیادہ ہی جسم کھانپ رہا ہے تو وہ انٹرویو بھی کر لیتے ہیں, لیکن آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. اف یو آر ناٹ رانگ. دیکھیں, میں ایک بات کروں آپ سے, آپ دماغ میں بٹھا لیں, اگر آپ منشیات لے کے نہیں جا رہے ہیں نا, دماغ میں رکھیے گا, تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر میں نے دیکھا پاکستانیوں کو کہ وہ بہت ساری قومیتیں ہوتی ہیں, ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. کیوں بھائی؟ اگر آپ, میں نے کہا کوئی منشیات ہے, نہیں منشیات, تو کانپ کیوں رہے ہو؟ آپ کے پاس جب کچھ نکلنا ہی نہیں ہے تو ڈر کیوں رہے ہو بھائی؟ کھڑے ہو جاؤ, ہاں میں کھڑا ہوں, جو کرنا ہے میرا کرو. تلاشی لینی ہے, میری بیگ کی تلاشی لینی ہے, میرا بیگ پھاڑنا ہے, میرے جوتے پھاڑنے ہیں, کیا کرنا ہے آپ نے؟ میرا ایکس رے کرنا ہے, اسکین کرنا ہے, جو کرنا ہے کر لو نا, جب میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں. دنیا بھر میں آپ نے کبھی بھی کسی کا سامان لے کے نہیں جانا, دنیا میں کبھی بھی کسی کا سامان لے کے نہیں جانا, اور کبھی بھی ان چکروں میں نہیں پڑنا, غلط کام نہیں کرنا, ڈرنا کسی کے باپ سے بھی نہیں. کچھ نہیں ہوتا, ایئرپورٹ پہ کھڑے جو, ہاں میں کھڑا ہوں, وہ آپ کو چیک کریں گے, آپ کے پیشنس دیکھیں گے اور آپ کو فارغ کر دیں گے. تو وزٹ ویزا کے لیے میرا مشورہ یہ ہے. اور آخری میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ میرے لیے نہیں ہے, تو پھر آپ کے لیے جاب کا آپشن برازیل میں کھلا ہوا ہے. یو کین سرچ فار اسپانسر. ٹھیک ہے, اپنی ایک CV, ایک کور لیٹر, ایک پورا پروسیس کیجئے اور اس کے اندر اسپانسر ڈھونڈیے, ان سے مذاکرات کیجئے, ان کو بولیے کہ تمام خرچہ میں اٹھانے کو تیار ہوں, اپنا ایئر لائن ٹکٹ, اپنا ویزا, اپنا تمام چیزیں میں کروں گا, آپ جسٹ صرف اور صرف مجھے آپ اکوموڈیٹ کیجئے. اگر جو خرچہ آپ وہاں پہ کریں گے برازیل میں میرے لیے گورنمنٹ کے ساتھ, جو کہ آپ کو اسسٹ کر دے گا ہمارا آفس, تو وہ بھی میں کرنے کو تیار ہوں. اگر کوئی خرچہ آپ میرے لیے کریں گے جو برازیل میں ہوگا, آپ میرے لیے کریں گے, تو وہ بھی میں کرنے کو آپ کو جواب دے ہوں, وہ بھی میں آپ کو اکوموڈیٹ کر دوں گا. میری ذات کے اوپر جو بھی خرچہ آئے گا دیٹ ول بی بیئرڈ بائی می. اگر اس قسم کی گفتگو آپ کر لیتے ہیں ان کے ساتھ میٹنگ, انٹرویو کے اندر یا میٹنگ کے اندر, یا جو بھی آپ کا ہوتا ہے معاملہ, تو میں امید کرتا ہوں کہ یو کین گیٹ اے جاب. تو بہت سارے آپشنز ہیں, اور برازیل جو ہے وہ دے آر ولنگ. اگر وہ ولنگ ہیں تو وہ مانگ رہے ہیں نا, اگر وہ ولنگ ہیں تو پوچھ رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں, تو ایسے موقع پر اپلائی کرنا چاہیے. جتنی بھی آپشنز ہیں
کوئی نہ کوئی آپشن آپ کے لیے بھی ہوگا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.